اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجانی دنیا کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بہت جلد آپ ارطغرل اور قرلس عثمان کے بعد ایک نئی ڈرامہ سیریل باربروسا بھی دیکھیں گے، جو ان سب سے بڑھ کر ہے، جس کی کہانی بہت ہی کمال کی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی کیا ہے اور باربروسا کون ہے، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن اس سے قبل میں نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ ناظرین گرامی، بات سٹارٹ کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کی نیوی کے چیف ایڈمرل کی، جس کو دنیا خیر الدین باربروسا کے نام سے بھی جانتی ہے۔ یہ اپنی بہادری کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی نیوی کا چیف ایڈمرل بنا۔ خیر الدین باربروسا 1480 کی دہائی میں یونان کے جزیرے میں پیدا ہوا، جس جزیرے کا نام لسباس تھا۔ اس کی والدہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی والدہ کا نام کترینا تھا، اور اس کے والد کا تعلق ترک قبیلے سے تھا اور اس کا نام حضر بن یعقوب تھا، جبکہ خیر الدین ان کا لقب تھا، جو انہیں اس وقت کے سلطان سلیمان نے عطا کیا تھا۔ دوستو، خیر الدین کا مطلب ہے دین کی بھلائی۔ خیر الدین نے یورپ میں باربروسا کے نام سے شہرت پائی۔ اٹالین زبان میں باربروسا کا مطلب ہوتا ہے سرخ داڑھی۔ تاریخ میں وہ بحیرہ روم کا بحری قزاق پائریٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ اس کی ساری زندگی سمندروں اور جزیروں میں جنگیں لڑتے ہوئے گزری۔ خیر الدین کو بچپن میں سمندری مہم جوئیوں کا بہت شوق تھا، اور اسی شوق نے اسے پہلے قزاق اور بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کی نیوی کا چیف ایڈمرل بنا دیا۔ باربروسا شروع میں اپنی کشتی کے ساتھ مسلم مہاجرین کی مدد کیا کرتا تھا اور انہیں اسپین کی عیسائی فوجوں سے بچاتے ہوئے محفوظ مقامات تک پہنچاتا۔ اسے اس کی بہادری اور مہارت کی وجہ سے سمندروں کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ اٹلی سے لے کر فرانس تک جہاں بھی جاتا، اس کا ہر ایک درگاہ پر عزت اور تکریم کے ساتھ استقبال کیا جاتا۔ 1503 میں جب وہ اپنی کشتی میں سفر کر رہا تھا، اسی دوران عیسائی فوج نے اس پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ اس کی کشتی بھی اپنے قبضے میں لے لی۔ اس کے بعد 1505 میں جب اسپین اور پرتگالیوں نے شمالی افریقہ کے مسلمانوں پر حملہ کیا، تو باربروسا نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر بحیرہ روم میں دشمنوں کے بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا اور انہیں واپس جانے پر مجبور کیا۔ ناظرین گرامی، 1516 میں جب باربروسا اور اس کے بھائیوں نے الجائرس پر حملہ کیا، تو ترکوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شمالی افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ مزید گہرا کر لیا۔ ناظرین گرامی، بعد ازاں ترک حکومت نے ان کی مالی امداد کرتے ہوئے باربروسا کو بحیرہ روم کا سمندری گورنر اور اس کے بھائی ایروچ کو الجائرس کا گورنر بنا دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے نئے بادشاہ سلیمان نے باربروسا کو گورنر نامزد کیا، جس کے بعد باربروسا نے تیونس کو فتح کیا۔ اس کی مسلسل فتوحات کے سلسلے میں سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ نے باربروسا کو نیوی کا چیف نامزد کر دیا۔ باربروسا کی سب سے بڑی فتح جو تاریخ کے سنہری حروف میں لکھی جاتی ہے، وہ 1538 میں وینس، اسپین، پرتگال، مالٹا اور پاپولر اسٹیٹ کے اتحاد کے خلاف لڑی گئی بحری جنگ ہے، جس میں باربروسا نے دشمن کے 300 بحری جہازوں کو تباہ کیا تھا۔ اس کی اس فتح نے بحیرہ روم کے مشرقی راستے کھول دیے تھے، جس سے سلطنت عثمانیہ کے مزید پھیلنے میں مدد ملی۔ ناظرین گرامی، یہ باربروسا کی بہادری اور شجاعت کا نتیجہ تھا کہ تیونس، الجائرس سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنے۔ باربروسا کو اسپین کے ساتھ سخت نفرت تھی، کیونکہ اسپین نے پرتگالیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے اسپین کی کوئی بھی کشتی اور بحری جہاز اور بندرگاہ باربروسا سے محفوظ نہ تھے۔ خیر الدین باربروسا کی بہت ساری لڑائیاں
جیتنے کے بعد آخرکار عیسائیوں نے ہار مان لی اور سلطنت عثمانیہ کے ساتھ امن معاہدہ کیا، جس کے مطابق وہ ترکوں کے علاقائی فوائد کو مانتے ہوئے 3 لاکھ سونے کے سکے ادا کریں گے۔ ستمبر 1440 میں روم کے بادشاہ چارلس پنجم نے سلطنت عثمانیہ کو زیر کرنے کی ایک ترکیب سوچی اور باربروسا کو نیول ایڈمرل بنانے کے ساتھ ساتھ اسپین کے کچھ علاقوں کا حاکم بنانے کی پیشکش کی۔ خیر الدین باربروسا نے چارلس کی پیشکش کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کھڑے رہ کر بحیرہ روم میں ترکوں کی حکومت قائم کی۔ وہ بحری جہازوں کو آسانی کے ساتھ ہائی جیک کر لیتا تھا۔ دوستو، وہ سیاسی خیالات کا حامل اور ماہر جنگجو تھا، جس نے یورپ کے سب سے زیادہ طاقتور عیسائی بادشاہ چارلس پنجم کو شکست دے کر سلطنت عثمانیہ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے جزیرے، بندرگاہیں، بحری بیڑے اور دیگر بحری سامان اپنے قبضے میں لیے۔ اس کی لڑائیوں کا زیادہ تر مرکز اطالوی اور ہسپانوی علاقے رہے۔ ناظرین گرامی، 1545 میں سمندروں کے بادشاہ نے سمندر کے نرم پانیوں سے ریٹائر ہو کر استنبول میں سکونت اختیار کی۔ ناظرین گرامی، 1546 میں اسے موت کے فرشتے نے آ گھیرا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کی مرکت پر واضح الفاظ میں لکھا گیا، یہ فاتح الجائر اور تیونس کا مقبرہ ہے۔ خدا کا متحرک اسلامی سپاہی کیپٹن خیر الدین باربروسا، جسے خدا اپنی حفاظت میں رکھے۔ باربروسا کی وفات کے بعد کئی سالوں تک ترک بحری بیڑے جب بھی استنبول سے گزرتے، وہ باربروسا کو اعزازی سلوٹ کر کے اپنی منزل کی جانب روانہ ہوتے۔ باربروسا خود تو چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے ایک عظیم بحری فوج چھوڑ گیا۔ ناظرین محترم، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔